السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں اضافہ ہوا، اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ غیر ملکی جو تارکین وطن تھے اور جو غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں رہ رہے تھے، ان کی واپسی کی تاریخ ختم ہو چکی ہے، اور یوں ان کی واپسی کے حوالے سے کیا خبریں ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ شیخ رشید صاحب چلے کے بعد تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے کا ارادہ کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لمز یونیورسٹی میں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ جو پیش آیا واقعہ، اس پر بھی بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کے بہنوئی احد مجید صاحب بھی فرار ہو چکے ہیں، اور سائفر کی کاپی مل چکی ہے یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اسٹاک ایکسچینج میں اگر بات کی جائے تو 6 سال کے بعد 52,000 کی لمٹ کراس کی ہے، اور 369 پوائنٹ کا 100 انڈیکس میں اضافہ ہوا ہے۔ معاشی خوشحالی کی طرف یہ ایک مثبت اشارہ ہے، اگرچہ ڈالر کے ریٹ میں کسی حد تک اضافے کی بھی خبریں ہیں۔ غیر ملکی جو تارکین وطن تھے اور جو غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں رہ رہے تھے، ان کی واپسی کی آخری تاریخ 31 اکتوبر تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد مختلف شہروں سے خبریں ہیں، کراچی میں، اس طرح بلوچستان میں، اسلام آباد میں سے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن کچھ ایسے دلخراش تصاویر میڈیا میں آئی ہیں کہ جو کسی بھی طور پر اس 40 سالہ خدمت کے اوپر پانی پھرنے کے مترادف ہیں کہ ہم نے جب تک ان کی مہمان نوازی کی، یقینی طور پر واپسی کے لیے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوں گے، لیکن جن تھوڑے وقت میں اور جن مشکل حالات میں اور مشکل طریقے کے ساتھ ان کو واپس کیا جا رہا ہے، یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب نے ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ رائیونڈ اجتماع پر جا رہے ہیں، اور جو چلے سے ابھی واپس ہی ہوئے تھے کہ اب انہوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا، جو کہ خوشائند ہے۔ اگر بچے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ لال حویلی میں 6 تاریخ کو پہنچیں گے، اور ایک اور جگہ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کو اپنا وارث بناتے ہیں، اور چونکہ یہ خبریں تھیں کہ کہیں ان کے بھتیجے کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے گا اور وہ پی ٹی آئی میں ہے، تو اس کی انہوں نے نفی کی، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ قلم دعات کے ساتھ دونوں حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، اور ان کا جو بھتیجا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ لمز یونیورسٹی میں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب گئے، اور وہاں سوال و جوابات کا سیشن رکھا گیا تھا۔ وہاں پر اگرچہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اور اسی سے فارغ بہت سے لوگ ہمارے برسر اقتدار طبقات میں شامل ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہوتی ہے، لیکن جس بد تہذیبی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا ان کی طرف سے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ، اور یعنی نہ صرف یہ کہ وہ معیشت سے ناواقف ہیں بلکہ امور مملکت سے بھی بالکل نابلد، یہ طبقہ جس نازیبا انداز سے اس نے گفتگو کی، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں اس یونیورسٹی میں، جو کہ مہنگی ترین یونیورسٹی ہے، اس میں پیسے کا ضیاع ہی ہے، باقی اس میں تہذیب و تمدن سکھانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہاں پر ہم یہ گزارش کریں گے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب ضرور ایک دفعہ کسی مدرسے میں سوال جواب کا سیشن رکھیں، جہاں سے انہیں یہ علم ہو سکے کہ مدارس کے طلباء کس حد تک امور مملکت سے واقف ہیں، سیاست سے واقف ہیں اور معیشت سے واقف ہیں، اور کس تہذیب و تمدن کے ساتھ وہ سوال و جواب کرتے ہیں، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں جہالت کی فیکٹریاں کہاں پر ہیں۔ عمران خان صاحب کے بھائی بہنوئی احد مجید صاحب کی ضمانت خارج ہو چکی ہے لیہ اراضی کیس میں، ان کی اینٹی کرپشن کیس عدالت میں ان کی ضمانت خارج ہوئی، اور وہ مفرور ہو گئے، اور یعنی جس کی وجہ سے انہیں گرفتار نہیں کیے جا سکا، چونکہ ان کی ضمانت خارج ہو چکی تھی۔ ان کی بہن یعنی عمران خان صاحب کی بہن عظمیٰ خان کے اوپر بھی یہ کیس موجود ہے کہ انہوں نے زمین کو خردبرد کرنے، ناجائز طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کی اور ہتھیائی ہے، اور اس پر قبضہ کیا ہے۔ سائفر کی کاپی مل گئی ہے یا نہیں ملی؟ فریحہ ادریس ہیں ایک، انہوں نے ٹویٹ کی کہ جی وہ سائفر کی کاپی ایک بکسے سے مل چکی ہے، اور اس پر شہباز گل صاحب نے بھی ایک ویلاگ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائفر کی کاپی نہیں ملی۔ ایک تو بات پہلے میں بتا دوں، کوئی کاپی کسی کو نہیں ملی، نہ ہی ایسا کوئی ڈبہ ہے، نہ ہی کسی کو کاپی ملی ہے۔ اگر کچھ لوگ ویریفائی کر دیتے یا کر لیتے تو شاید معاملات بہتر ہو جاتے، یا اس کے اوپر یہ پھر پورا بیانیہ نہ بنایا جاتا۔ نہ ہی کوئی کاپی ملی ہے، نہ ہی کسی کے پاس کوئی ڈبہ تھا، نہ ہی وزارت خارجہ کو کچھ موصول ہوا ہے۔ تو یہ ایک میڈ اپ سٹوری تھی، ایبسلیوٹلی جسے کہتے ہیں نا ڈکلیئرڈ فیک نیوز۔
اور اگر مل بھی جائے تو عمران خان صاحب کے اوپر جو کیس ہے سائفر کے حوالے سے، جو گم ہونے کی بات ہے وہ عمران خان صاحب نے خود کی ہے، اور اس کے اوپر بہت سے اور بھی لوگوں کی بیانات آ چکے ہیں، اعظم خان کے بھی، لیکن جو ان کے کیس کی نوعیت ہے وہ اس سے بھی ذرا مختلف ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب پر یہ کیس ہے کہ انہوں نے سائفر کا غلط استعمال کیا، جس پوزیشن پر تھے، جو امانت انہیں سپرد کی گئی تھی اس میں بددیانتی کی گئی، خیانت کی گئی، یہ کیس ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی اس عمل کی وجہ سے اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا، جس سے ملکی مفادات کو نقصان پہنچا۔